ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چل گئی تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل۔ پٹی کھولی تو چھترا ذبح، اسماعیل سامنے، جبریل سامنے۔ ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا۔ محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا، بچے نے دادا بننا تھا تو گہری بنیاد کھود۔ تم کہتے ہو پڑھی نہیں جاندی، نماز نہیں پڑھی جاندی، دعا چا کرو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، کاروبار نہیں چلتا، رشوت کیوں لیتے ہو، گزارا نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا۔ کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل کی۔ 3 دن لگ گئے، پانی بھی مک گیا، کھانا بھی مک گیا۔ اب بچہ رو رہا ہے، چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں، مشکیزے میں پانی کوئی نہیں، پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکہ لگوانے کے۔ تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کاٹ پر تو پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ ہاسپٹل ایئر کنڈیشن، نرسیں موجود، ڈاکٹر موجود، اور اس کی ماں اس پر ایسے چپی ہوئی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال۔ میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، میرے اپنے آنسو نکل گئے۔ میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا اور جو دکھ تھا، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس اس کو ایسے دیکھ۔ تو ہاجرہ کو سوچو، جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، پرندہ بھی نہیں، انیس بھی نہیں، مونس بھی نہیں، تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا تو صفا پہاڑ پہ چڑھی۔ ان کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے۔ وہ اس آس پہ کہ شاید کوئی ہو، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے بندہ کتوں ہونا۔ پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی۔ درمیان میں گہرائی آ گئی، وہاں بچہ نظر نہیں آیا تو دوڑ لگا دی۔ وہ دوڑ تھی بچے کے لیے اور اللہ نے اسے دین بنا دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ چلو دوڑو اس میں تم بھی کہ تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی تھی، اس کو دین بنا دیا، صحیح کو واجب کر دیا۔ نہ کرو تو بکرا دو۔ وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی، لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے اللہ نے دین بنا دیا۔ میرے نبی جب آئے حج پر تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا تو فرمایا ہائے ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا، یہاں دوڑ کے گزری، بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا ہے۔ کوئی آج دی گیلری تھوڑی آئی، سارے پتھر ہی پتھر آئے، کوئی بھی نہیں۔ پھر نیچے اتری، پھر دوڑ لگائی، پھر صفا پہ چڑھی، 1، پھر یہ 2، پھر 3، پھر 4، 5، 6، 7۔ ہر دوڑ میں اس کا دل کٹ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے۔ ایسے امتحان دیے ہیں اللہ کے بندیوں نے اور بندوں نے۔ تم نے جنت کو اتنا سستا بنا دیا ہے۔ چند سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 7ویں شکر ہے ساڑی اماں نو 7ویں چکر تے نا سا چڑھ گیا، وہ تھک گئیں، جو لگی راندی دا سی تو مر گیا سی، اور بیٹھ گئیں۔ اب ہمت نہیں ہو رہی بچے کے پاس جانے کی۔
کہ میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر، تم سے پہلے لوگ، صحابہ نے آ کے شکایت کی، نہ جی یا رسول اللہ مر گئے ہیں، یہ قریش کا ظلم ہے، ان کے لیے بد دعا کریں۔ کہا اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ تم سے پہلوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ، ہڈی اندر کنگھیاں لوہے کی ڈال کے بوٹیوں کو کھینچ لیا گیا۔ ہاجرہ کو تو پتہ ہے اب میرے بیٹے کی موت ہے، اور میں تو باپ ہوں، وہ ماں تھی۔ اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی، کہ جو ماں کے اندر درد ہے وہ باپ میں نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے نا ایسے آخری نظر ڈالی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں۔ تو دیکھا ایک نوجوان وہاں کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک دم ممتا جاگی، یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس، اور وہاں سے دوڑ لگائی۔ جب قریب پہنچی تو انسان غائب ہو گیا۔ وہ کون تھے؟ جبریل آئے تھے۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے، اللہ پہلے پانی کٹ دینا، زمزم کڑنا نہ ہی اس نے، اے کیوں ایڈی تکلیف ہی چھپا کے تو مڑ پانی کڑے ہے۔ جنت سستی نہیں ہے، اپے لب جاسی سانو پیر چھوڑا لے سی، سانو فلانا چھوڑا لے سی، کوئی نہیں چھوڑائے گا سوائے اللہ کے۔ کیوں یہ تکلیف ڈالی؟ کیوں اسماعیل کا سینہ پھٹا رو رو کے، اور کیوں ہاجرہ تڑپی بھاگ بھاگ کے دھوپ میں؟ پہلے ہی پانی کٹ دیں دے، نہیں، دیکھا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا خیال ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمہیں پرکھوں گا نہیں؟ ایک مٹی دا گھڑا لمنا ہو تو ٹھوک بجا کے لین دے ہو، میں نہیں تمہیں پرکھوں گا۔ جب قریب آئیں تو وہ غائب ہو گئے، اور دیکھا بچے کی ایڑیوں سے چشمہ نکل آیا، پانی ایسے ابل ابل کے باہر۔ تو انہوں نے فرمایا زمزم زمزم زمزم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری ماں زمزم نہ کہتی تو وہ چشمہ پورا دریا بن کے بہہ جاتا، تو پھر نیچے چلا گیا۔ آج تک دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جو 4000 سال سے پانی دے رہا ہو، نہ اس میں مچھر پیدا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پتنگا پیدا ہوتا ہے، نہ اس پہ کائی لگتی ہے، نہ اس میں میل آتی ہے، نہ گند آتا ہے، اور اس کا کوئی سورس نہیں کہ پانی آ کے تھو رہا ہے۔ اب تو سائنس آ گئی، طائف تک جیولوجسٹوں نے سروے کیا، آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے اس کا کوئی پیچھے سلسلہ نہیں ہے کسی چشمے کے ساتھ، کسی پانی کے خزانے کے ساتھ۔ ایک وہاں تھے انجینئر انڈیا کے، وہ مجھ سے پیار کرنے والے تھے، وہاں زمزم کے کنویں پر تھے، تو مجھے اندر کی تصویریں لا کے دکھائیں۔ اس کنویں کی دیواروں میں سب سے بڑا سوراخ ہے، ایسے جھرنا بیت اللہ کی سائیڈ پر، باقی پورے دیوار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ جو ہی مشین چلتی ہے پانی نکالنے کے لیے تو وہ دوڑ کر کے پانی ان جھرنوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، ان سوراخوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سارا دن ساری رات مشین چلتی ہے حج میں، اور وہ پانی بھی چلتا رہتا ہے۔ جب وہ مشین کو بند کرتا ہے ساتھ ہی پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ ان ایڑیوں کی برکت تھی جو زمین پہ جنہوں نے رگڑا کھایا تھا، اور اس ماں کے دلوں کی دھڑکن تھی جس کے طفیل زمزم کو اللہ نے نکالا۔ اور ایسا صاف ستھرا پانی اور صحت کے لیے مفید پانی دنیا میں کوئی نہیں، تو پانی نکل آیا۔
تو نے اللہ کا شکر ادا کیا. ماء زمزم لما شرب، میرے نبی نے فرمایا جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ وہ کر دے گا. شفا کے لیے اللہ شفا دے گا، بھوک دور ہو جائے اللہ بھوک دور کر دے گا، پیاس دور ہو جائے اللہ پیاس دور کر دے گا. تو چند دن گزرے تو ایک قبیلہ یمن کا جرہم وہ سفر کر رہا تھا تو ان کا پانی ختم ہو گیا. تو انہوں نے، ان کا جو سردار تھا اس نے ادھر ادھر فضا میں نگاہ دوڑائی تو ایک جگہ پرندے اڑتے نظر آئے. تو اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ یہ پرندے پانی کے سوا کہیں نہیں ہوتے، جاؤ دیکھو وہاں پانی ہے. جب وہ آئے تو وہاں زمزم، ایک خاتون، ایک بچہ، تو وہ سارے آئے. ایک عورت کو ہٹانا کوئی کام تھا، لیکن زمانہ تھا عزت و آبرو کے خیال کا. کب بہن ہم آپ کے پاس یہاں قیام کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اسماعیل کو بستی تو دینی تھی. تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، لیکن پانی پہ آپ کا حق نہیں، آپ پانی لے سکتے ہو. کہا نہیں ہم نہیں حق لیتے، صرف پانی پینے کے لیے. کہا اجازت ہے. تو ایک آبادی اللہ نے وہاں قائم فرما دی، قبیلہ جرہم کی. فلما بلغ معه السعی، اس میں ایک دفعہ آئے دیکھنے کے لیے، اللہ نے اجازت دی ایک دفعہ. اور کیویں ویکھن آئے، نہ سواری سے اتر سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو جہاں انہوں نے چوپڑا سا بنا لیا تھا. کتنے سالوں سے ہاجرہ کی نظریں لگ رہی تھی، مدت سے لگ رہی تھی، لب بام ٹک ٹکی کہ ادھر سے میرا خامن گیا تھا، پتہ نہیں کب آئے گا. اور ایک دن دیکھا وہ اونٹنی اتر رہی ہے اور ابراہیم آ رہے ہیں تو ان کا دل ایسے شیر ہو گیا اور انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا تو کہا آئیے. نہیں، نیچے اترنے کی اجازت نہیں. 10 روپے پر جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں ہم. اور یہاں نہ آتے تو صبر تو تھا نا، آ گئے تو صبر ٹوٹا کہ اترنے کی اجازت نہیں. کہ اچھا یہ اجازت ہے آپ کا منہ دھو دوں، بال دھو دوں، پاؤں دھو دوں؟ کہاں اس کی اجازت ہے. تو ان کے ہاتھ منہ پاؤں دھوئے، آپ نے اسماعیل کو گود میں لیا، پیار کیا، اور اسی وقت واپس رات ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں. پھر دوبارہ جب آئے تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھے باپ کو کہا جا رہا جاؤ بیٹے کو ذبح کر. کوئی 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اس وقت. تو 90 سال کا بوڑھا باپ چھری جیب میں ڈال کے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا تھا. تو کچھ سوچتے ہو کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ کیسے ذبح کروں گا، کیسے ذبح کروں، بیٹے کو ذبح کروں؟ کن خیالات کے ساتھ یہ سفر طے ہوا ہوگا. وہاں پہنچے، ایک دن ٹھہرے، اگلے دن فرمایا فلما بلغ معه السعی، دوڑنے بھاگنے والے بن گئے، یعنی 5-6 سال یا 7 سال. کہا بچے کو تیار کرو میں اس کو سیر کراتا ہوں. ماں کو نہیں بتایا. جب وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی دائیں بائیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا تو ان سے کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا میں کیا درد اور اظہار محبت ہے. یا بنیا، یا اسماعیل نہیں کہا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب وہی ہوتی ہے. تو اب تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ مطلب تھا اگر راضی ہے تو آرام سے کر دوں گا، اگر راضی نہیں تو پھر کسی اور طریقے سے کروں گا. کرنا ہے. آگے اس بچے کا جواب کیا آتا ہے؟ یا ابت افعل، یا ابت افعل، تفعل، جلدی کرو بابا، دیر کیوں کر رہے ہو؟ بابا جلدی کرو. لفظ کی حرکت میں مطلب چھپا ہوا ہے. بابا جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ اپنے بیٹے کا صبر دیکھو گے. تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو. پتہ ہے میں ذبح ہو جاؤں گا.
تو مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اور دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، تو کچھ سودا گھاٹے کا تو نہیں۔ پھر ایک دم وہ معصوم بچہ کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو بہت دکھی ہوگی۔ تو بابا ایسا کرو، کرتا اتارا، بابا یہ کرتا اب جا کے نا میری ماں کو دے دینا، جب اس کو میں یاد آؤں گا میرا کرتا دے، یہ میری ماں کو دے دینا، جب اسے میں یاد آؤں گا تو یہ میرا کرتا دیکھ لے گی۔ اب کیا بات ہے، مجھے الٹا لٹا دو، سامنے سیدھے کر کے مت ذبح کرو، کہیں تیری نظریں پڑیں اور تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ میرے ہاتھ بھی باندھ دو، پاؤں بھی باندھ دو کہ میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت ہوگی تو میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان کے ہاتھ باندھے، 90 سال کا باپ بکری دے پیر نہیں بندہ پیا، پتر دے پیر بندہ پیا تھے ہاتھ، شہزادیاں ورگا الٹا لٹایا اور ان کی کمر پہ اپنا یہ گھٹنا کا ہلکا سا پریشر دیا۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي السَّمَاءِ، ایسے اپنے اللہ کو دیکھا، اوپر نظر اٹھائے، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی، دیکھ میں آج اسے تیرے نام پر ہی ذبح کرتا۔ 2 دفعہ آسمان کے سارے فرشتے روئے ہیں، صرف 2 دفعہ پوری کائنات کی تاریخ، انسانی تاریخ۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل کے، ان کو تو نہیں پتا کہ اگو اللہ کرنا کی ہے۔ اور دوسری دفعہ جب طائف میں میرے آپ کے نبی پر پتھر برسائے گئے اور آپ بے ہوش ہو کے گر کے، حبیب اللہ وجہ کائنات قاب قوسین او ادنا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میں طائف اسپیشل گیا، وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے، پھر وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو بے ہوشی کی حالت میں حضرت زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، اور وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی تھی جب ان کی حکومت تھی۔ تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے سارے۔ تو یا اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میرے دل میں اسماعیل کا پیار آ گیا؟ نہیں، تجھ سے اوپر نہیں ہے، میں تیرے نام پہ ذبح کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے امتحان میں کامیاب فرما۔ اور چھری چلا تھی، چھری چھری تھی، گوشت گوشت تھا، اوپر سے حکم تو اوپر سے آتا ہے، نہیں چلنا۔ وہ چلا رہے ہیں، وہ چل ہی نہیں رہی۔ تو آدھے یا اللہ ہوں تو ویکھتا لیا، میں چھری چلائی ہے، نہیں چلی تو ہوں معافی دے دے۔ دوبارہ چلائی، رک جا، نہیں چلی۔ ایک 90 سال کا بوڑھا وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کی چھری تیز کر، بکری نہیں، بیٹا جو 84 سال کی عمر میں ملا، پھر آئے اور گردن سر کے بال پکڑے۔ میرے رب نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں، جلدی پہنچ۔ تو انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چل گئی۔ ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، چھری چل گئی۔ تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل۔ پٹی کھولی تو چھترا ذبح، اسماعیل سامنے، جبریل سامنے۔ ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔